تو سب سے پہلے ہمارے رسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجیے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مورالیٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو مورالیٹی ہے. آپ سبجیکٹو مورالیٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو مورالیٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف یہ آبجیکٹو مورالیٹی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے, کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟ یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو آبجیکٹیو مورالیٹی ہے جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کی ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے, ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ذرا پتہ لگا لیجیے گا, یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا, ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں.
یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں، جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ پھولوں کو کراس کر کے ڈیولپ کر کے پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے، نیچرل فلاور نہیں۔ کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے، یہ سب بنائے ہوئے انسان نے، بہت سے کام انسان نے کیے ہیں۔ باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے، اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو سارے ریشنلز ہیں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں، تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہک جاؤ گے تم۔ آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے؟ انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ حیران ہیں کہ بھئی یہ یونیورس کیسے بنی، لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا ہے، اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے۔ بھئی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے، یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے، لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنز اینڈ باقی سب پتا ہے۔ جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے۔ ہم میں یہ انکسار، یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں، اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں، ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے۔ یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے، اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیے، ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی، جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے، اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے، اور فتوے ہوئے ان پہ، ویٹیکن نے دیے۔ تو یہ ہمیشہ، ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں، تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے، سیڈ کیا ورڈ ہے، سیڈ کیا جو، ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جن پہ جی نہیں بھائی، وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے، ریپبلکن نہیں کرنے دیتے۔ ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو کیا تکلیف بھائی، بنا لے تو بنا لینے دو، یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے، جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا، تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا، اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے۔ وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب، جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے۔ آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ
تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے، ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے، اور ہوا ہے. آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے، تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئرز بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسے ہی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس پر آپ سے سوچیے. وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا، ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے، یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے، برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا، آپ مان گئے، اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے، سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی، یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم ہے. تھینک یو سو مچ. میں ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک بار پھر سے 7 منٹ کا وقت ہے. شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا. بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا. سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا. جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی. جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں. بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں، پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا، ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس از اے کلیم، اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو، جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں، کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی
جو क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है. आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है. उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया. या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम. लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए. आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था. अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं, आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन ही नहीं करता. टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है. टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है. यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था. टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से. दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स. देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया. सिंपल्स की मिसाल से मैं समझा देता हूं. जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो. लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं. और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है. दूसरी चीज, आपने ये क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट को? What? Oh no, after that. Just now. हाँ, जहां रुकेंगे वही खुदा है. बहरहाल, तो टाइम का जिक्र हो गया. गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें. एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है. तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है. अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार. दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल. आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं. आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया. अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई. अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया. यही मामला यूनिवर्स का है. साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है. आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते. ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है. ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है. थैंक यू.